میں نہیں مانتی کہ کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کے خواہش کے بغیر محبت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اسے اچھے لگتے ہیں یا وہ آپ کو پسند کرنے لگی ہے تو سمجھ لیں اس کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہوگی ہے، بشرطیہ یہ کہ حقیقت میں وہ آپ کو پسند کرنے لگی ہے۔ محبت کا اظہار ہی تب کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوری کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فلسفہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، کس کو کب کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے اور در حقیقت تمہیں بہتر نوازے گا۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر پر چھت اور مان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں تشریف لاتا ہے، آپ کو اپنا عادی بناتا ہے، پھر پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے، کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ صرف دو ہی لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزر رہا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی لکھی ہے تو چھین کر بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے روٹی ہو یا محبت ہو۔ شریف عورت جس مرد کے ساتھ ایک بار جڑ جائے پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شخص ہی ہمارا سارا جہان بن جاتا ہے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک اور ہوشیار لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا صفایا کر دیں جو آپ کے آنسو کی وجہ بن رہا ہے۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو، یہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی،
کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے، مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی آپ کو ہر وہ چیز لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھین لی گئی تھی، بشمول محبت، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ زندگی کے آدھے کام انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ زندگی کو اتنا سستا مت بناؤ کہ 2 ٹکے کے لوگ کھیل کر چلے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی ختم ہو جائے گی۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سمجھ جاؤ پھر نکاح کر لینا، میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ محبتوں کی عمریں بہت زیادہ نہیں ہوتی، مگر وہ دلکش لمحے ٹھہر جاتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ تم ایک پھول دو لیکن روزانہ دو۔ کسی کو بھی یہ کہنے کی غلطی مت کریں کہ آپ ان کے لیے اہم ہیں اور اسے کھونے سے ڈرتے ہو۔ اگر جو آپ ایسا کہو گے تو وہ آپ کے خوف کو ضرور آزمائیں گے۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں، بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کے عیب پر تبصرہ کرنے والے جن کے عیب پر خدا پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اور تم لوگوں کے 4 دن کے کھیل کو ہمارے ہاں محبت نہیں کہتے میاں۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ہو ختم ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت ہی پسند آتی ہے جو تھوڑا شرماتی ہو اور خوبصورت ہو۔ درد کی بس 2 دعائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔
اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مرد اگر روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ سب سے عظیم عورت وہ ہے جو صرف اپنے بچوں کی خاطر اس مرد کے ساتھ گزارا کرتی ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ پابندی لگاتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور زندگی اس نماز پر ختم ہو جاتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ وقت بھی کتنا عجیب ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں تو کسی کو ملتا نہیں۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو، اور نہ ہی اسے سہنے والے انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد تو درد کی شدت بھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ پتہ ہے انسان کے غم کی گرفت کبھی بھی نہیں نکل پاتی۔ یہ جدائیاں، یہ تماشے، یہ رنگ برنگی تہمتیں، ہاں سب کچھ عارضی ہے۔ بہت سکون ملتا ہے جب یہ سوچتی ہوں کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیفیں سب کچھ عارضی ہیں۔ مرد کے دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے، اور اگر عورت پیاری ہو تو 7 برس کے لڑکے سے لے کر 70 برس کے بوڑھے کا دماغ بھی ہل جاتا ہے۔ کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔